ہمارے اعتبار سے یعنی دنیا والوں کے اعتبار سے زندگی پہلے آتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، لیکن بحر نظام کائنات چلانے والا وہ خالق کائنات ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کو تم حیات سمجھ رہے ہو، حیات یہ نہیں ہے، بلکہ حیات وہ ہے کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی جب گزارتا ہے تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میری ساری زندگی اور ساری عمر اسی دنیا میں کٹے گی، لیکن اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ چند روزہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی تمہاری وہ ہے کہ جہاں تمہیں ہزاروں کیا لاکھوں سال رہنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ہے تمہاری آخرت کی زندگی۔ اب لیکن وہ آخرت کی زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اس کا زمینہ فراہم کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے اہم یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب کرنا، اور ایک جوان کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، وہ جوان کہ جو کل تک ہمارے درمیان میں موجود تھا آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ جوانی کی موت بھی ہمارے لیے ایک پیغام اور ایک میسیج ہے۔ جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں ابھی 50 سال زندہ رہنا ہے، ہمیں 80 سال زندہ رہنا ہے، عزیزان محترم لمحہ فکریہ بس یہی ہے کہ اللہ نے اس موت کا نظام اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، کہ دیکھو موت کا نظام ہمارے قبضے قدرت میں ہے، یہ ریموٹ کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ ہم جسے چاہیں گے بچپنے میں موت دیں گے، ہم جسے چاہیں گے جوانی میں موت دیں گے، ہم جسے چاہیں گے ضعیفی میں موت دیں گے۔ بس تمہارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تم ہر موت کو دیکھنے کے بعد عبرت کتنی حاصل کرتے ہو۔ اگر تم نے عبرت حاصل کر لی تو واقعی اسی دنیا میں تمہاری زندگی سنورتی چلی جائے گی، لیکن اگر تم نے عبرت حاصل نہ کی اور یہ سوچ کر زندگی گزارتے رہے کہ ابھی ہمیں 50 سال زندہ رہنا ہے، ہمیں ابھی 80 سال زندہ رہنا ہے، تو عزیزان محترم یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے اس وقت مجھے پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، یہ کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم جو میرے سامنے محترم مجمع ہے، بزرگان قوم و ملت تشریف فرما ہیں، مہمان حضرات بھی تشریف فرما ہیں، میرے انداز بیان سے سب واقف ہیں، اتنی کوئی خاص مجلس تو میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، مطلب کی چیزیں پڑھ لیتا ہوں سماج اور معاشرے میں، اور مجھے یاد بھی نہیں کہ یہ سرزمین دھوڑی کے اوپر میں کتنی مجلسیں پڑھ چکا ہوں موت ہی کے حوالے سے، میرے خود یاد نہیں ہے، 1000 سے اوپر بھی ہو چکی ہوں گی۔ دوسری چیز یہ کہ میں کوئی پروفیشنل ذاکر تو ہوں نہیں، جو پڑھ دیتا ہوں اسے کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ دہرایا نہ جائے، تو لہٰذا نیا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، جو مطالعے میں چیزیں آ جاتی ہیں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن میرا سینہ چوڑا ہو گیا کہ واقعاً میری محنت سوارت ہو گئی، اس لیے کہ شعراء کے مجمع میں تو دیکھا گیا ہے کہ جب شاعر سے کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں شعر پڑھ دیجئے، فلاں منقبت پڑھ دیجئے، جہاں پر شاعر جب پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے فرمائشیں کی جاتی ہیں، لیکن ذاکرین سے علماء سے کم فرمائشیں کی جاتی ہیں۔ جب میرے ایک عزیز نے، میرے ایک رفیق نے، خدا انہیں سلامت رکھے، اور انہوں نے ایک فرمائش کی، کہا کہ مولانا وہ آپ نے ایک مرتبہ آئینے کے اوپر مجلس پڑھی تھی، ذرا وہ پڑھ دیجئے گا اس میں سے کچھ۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے تو سٹ پٹا گیا کہ کب پڑھی تھی، تو میرے یاد آیا، میں نے کہا ہاں کم از کم 4-5 سال پہلے پڑھی تھی۔ تو میں پہلے تو انہیں دعا دوں گا ان کے حافظے کو کہ واقعاً ہماری قوم اور ملت میں اتنا ابھی شعور باقی ہے کہ 4-5 سال پہلے سنی ہوئی مجلس کو یاد رکھتے ہیں کہ کس عالم نے کیا پڑھا تھا۔
اور پھر اسے گرہ بنا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو لہٰذا سب سے پہلی خوشی تو مجھے یہ ہوئی کہ واقعاً انہوں نے 4-5 سال پہلی بات یاد رکھی کہ صاحب وہ آئینے کے سلسلے میں پڑھ دیجئے۔ آئینے کے سلسلے میں کیا ہے عزیزان محترم؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ حضور سرور کائنات کا میں نے تلاوت کیا تھا، اور اسی جملے کے ذیل میں نے جو کچھ اس وقت بیان کیا تھا وہ تمام چیزیں تو میرے یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا اس وقت بیان کیا تھا، لیکن یہ حدیث واقعاً ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اس چیز کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ جس دنیاوی زندگی کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی یہی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ حدیث کہ نہیں، ہماری آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنا ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم دنیاوی سفر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ اثاثہ لے کر جاتے ہیں، کچھ سامان اپنا لے کر جاتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کا، چاہے دہلی جائیں، بمبئی جائیں، جتنا طولانی سفر ہوتا ہے اتنا ہی انسان اپنے ساتھ وسائل لے کر جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب ہم چھوٹے سے سفر میں، ایک دن کے سفر میں، ایک ہفتے کے سفر میں، ایک مہینے کے سفر میں اپنے ساتھ اپنی ضروریات زندگی کا سامان لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ ہمیشہ جہاں پر ہمیں رہنا ہے، جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، کیا لمحہ فکریہ یہ نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے سے سفر میں اپنی ضروریات کا سامان لے کر جاتے ہیں تو پھر عقل کا لازمہ یہ ہے کہ جہاں ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے اس کے لیے ہم وسائل لے کر جائیں، اور وہ وسائل اسی دنیا میں مہیا ہو سکتے ہیں، کہیں اور نہیں ہو سکتے۔ وہ وسائل اس دنیا کے اندر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھنے میں حدیث کا چھوٹا سا جملہ ہے، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر اگر آپ فرق اور مذاہب کو شمار کرنے لگ جائیں تو صاحب کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مومن ہے، اس سے زائد بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں بھرے مجمع سے، آج آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنی ہے، تھوڑا تھوڑا میں پڑھوں گا، اگر میں بھرے مجمع سے، اس لیے کہ مجھے تمہیدی گفتگو اس حدیث تک لے کر آنی ہے، اس بھرے ہوئے مجمع سے کیا کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ صاحب میں کافر ہوں؟ میری نظر میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی اس بھرے ہوئے مجمع میں کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں کافر ہوں، مشرک ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی سوال کرے گا کہ منافق کوئی ہے تو اس سے بھی انکار کیا جائے گا، صاحب منافق بھی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ پورا مجمع کم از کم میری نظروں میں تو مومنین کا مجمع ہے، اس لیے کہ جب مجلس میں بلاوا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تمام مومنین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ مجلس میں تشریف لے آئیں، مومنین سے فلاں گزارش کی جا رہی ہے، اب یہ کام کر لیں۔ بھائی لفظ مومنین استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو انصاف سے بتائیے، میری نظروں کے سامنے اب جو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم آپس میں مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب ہاں میں ہیں، بے شک کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوار، اللہ سلامت رکھے سب کو، مومن ہیں۔ اب ذرا سا پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے اوپر غور فرمائیے، پیغمبر کیا فرمائے؟ ہم سب کیا ہیں؟ مومن۔ اور پیغمبر کیا رہے ہیں؟ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ بھائی آئینہ ہوتا کیسا ہے؟ جو سامنے لگا ہوا ہوتا ہے، ہماری خوبیوں کو اور ہمارے عیب کو
ہمارے نقص کو ظاہر کرتا ہے۔ آئینے کے اندر یہی تو صفت ہوتی ہے کہ صاحب جب ہم کہیں چلنے لگے تو دیکھا آئینے کے اندر مانگ اچھی سی نکلی ہوئی ہے نہیں ہے، چاہے سر پر بال نہ ہو شیشہ ضرور دیکھے گا، بالوں کو ذرا سا ہاتھ ضرور پھیرے گا کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، چہرے پر داڑھی خطوط صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بھائی آئینے کا تو کام یہی ہے کہ کوئی عیب یا کوئی نقص ہمارے چہرے پر، ہمارے لباس پر کہیں کوئی دھبا باقی نہ رہ جائے۔ تو لہٰذا آمادگی سے پہلے کم از کم انسان آئینہ ضرور دیکھتا ہے۔ تو آئینہ سمجھ گئے آپ، آئینہ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ خوبی کو، عیب کو، نقص کو، کمی کو، سب تمام چیزوں کو آئینہ بیان کرتا ہے جو سامنے آئینہ ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے بعنوان مثال، اس وقت میرے پاس کوئی دوسری چیز ایسی ہے نہیں، اسے تصور کر لیجئے کہ صاحب یہ آئینہ ہے اور اس آئینے میں ہمیں اپنی صورت دیکھنی ہے۔ عزیزان محترم، اس آئینے کی کچھ نہ کچھ تو خاصیتیں، کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، تبھی تو ہمیں یہ آئینہ صحیح دکھا پائے گا۔ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر یہ آئینہ ان خصوصیات کا حامل نہیں ہوگا تو پھر یہ ہماری تصویر کو صحیح نہیں دکھا دے سکتا۔ اب پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آپ بھی مومن ہیں تقوی صاحب، میں بھی مومن ہوں۔ مومن مومن کا آئینہ، آپ میرے لیے آئینہ، میں آپ کے لیے آئینہ، تقوی صاحب دوسرے تقوی صاحب کے لیے آئینہ، وہ ان کے لیے آئینہ، یہ ان کے لیے آئینہ۔ ہمارے صدر محترم سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تقوی صاحب ان کے لیے آئینہ، یہ ان کے لیے آئینہ۔ بھائی مختار اختیار بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی افتخار، بھائی مسرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے آئینہ اور یہ ان کے لیے آئینہ۔ اسی طرح سے آپ پیچھے تک سب ایک دوسرے کو ذرا توازن کرتے چلے جائیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک تمام مجمع اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم مومن ہیں، کوئی مومن ہونے سے انکار نہیں کر رہا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مومن مومن کا آئینہ ہے، لیکن آئینے کے اندر کچھ خصوصیات ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، مومن کے لیے جو دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ دوسرا والا جو آئینہ بن کر بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اب آئینے کی خصوصیت سب سے پہلی کیا ہے؟ ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ آئینے کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ آئینہ جب سامنے لگا ہوا ہو تو وہ پاک اور صاف ہو تاکہ وہ عیب بیان کر سکے، خوبی بیان کر سکے۔ آئینہ صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے عزیزان محترم، لیکن یہ آئینہ اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی آئینے کے اندر کوئی بھی اس کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ آئینہ جو ہے وہ انتقام کے طور پر ہماری تصویر کو چہرہ ٹیڑھا دکھائے، ایسا تو نہیں ہے۔ کچھ غرض پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے آئینے کے اندر کہ صاحب وہ تصویر کو غلط ٹیڑھا میڑھا بنا کر پیش کرے۔ تو لہذا آئینے کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ عیب کو صاف ستھرے طور پر پیش کرے، اس کے اندر کسی طرح کا بھی
کوئی بھی جذبہ ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ اس سے بغض ظاہر ہو رہا ہے، اس سے کوئی تقابل ظاہر ہو رہا ہے، اس سے عزیزان محترم کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ جس سے بغض و حسد دکھائی دے رہا ہو۔ انسان سے بتائیے، رسول نے کہا مومن کا آئینہ ہے۔ اب ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر رہا ہے تو عزیزان محترم اس کا دل اتنا صاف ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہ ہو، کوئی انتقام کا جذبہ نہ ہو کہ صاحب اچھا انہوں نے میری فلاں جگہ پر توہین کی تھی، اب وہ میں تلاش میں لگ گیا کہ ذرا پھنسو تو صحیح، اب میں بتاؤں گا تمہیں ان کے ابا جان نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ بھائی سب مومن بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، مومن کا آئینہ ہے، تو جس طرح سے آئینہ صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، کسی بھی حسد سے، کسی بھی بغض سے اور کسی بھی ایسی چیز سے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ انتقام کا جذبہ لیے ہوئے ہے، یہ غرض پوشیدہ کیے ہوئے ہے، تو لہٰذا یہ مومن کا دل بھی اسی طرح سے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اب عزیزان محترم، آئینے کی دوسری صفت کیا ہونی چاہیے کہ آئینہ اسی وقت عیب کی نشاندہی کرتا ہے جب وہ خود گرد و غبار سے پاک اور صاف ہو۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ جب ہی عیب کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ جب وہ گرد و غبار سے خود صاف ہو۔ انسان سے بتائیے، اگر شیشہ لگا ہوا ہے، آئینہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر پوری دھول چڑھی ہوئی ہو، کیا وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے اندر کیا عیب پایا جا رہا ہے؟ بال آپ کے سیدھے ہیں یا ٹیڑھے ہیں؟ آپ کا کرتا جو ہے وہ داغدار ہے یا نہیں ہے؟ تو لہذا آئینے کی جب صفت یہ ہے، اب اس کے ذیل میں آپ پیغمبر کی اس حدیث کو رکھیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ بھائی جب بھی کوئی مومن دوسرے مومن کے عیب کی طرف اشارہ کرے یا اسے بتائے تو اسے خود بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ جو فرمائی عزیزان محترم، جو ایک مومن دوسرے اپنے برادر مومن کے لیے آئینہ بنا ہوا ہے، وہ گرد و غبار سے خود بھی صاف ہونا چاہیے، اس کا دل کینہ و نفاق سے پاک ہو، بغض و حسد سے پاک ہو، تب جا کر جو ہے وہ کہیں اپنے برادر مومن کی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن صاحب میں خود تو نماز پڑھتا نہیں، خود تو میں صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، تقوی صاحب کو کہنے لگا میں صاحب تقوی صاحب کم از کم صبح کی نماز میں آ جایا کرو، میں خود تو صبح کی نماز پڑھتا نہیں، میں حاجی جی مسعود صاحب سے کہنے لگ جاؤں کہ صاحب حاجی جی کم از کم آپ حج کر چکے ہیں، صبح کی نماز پڑھ لیجئے، حالانکہ بہت ہی کم قضا ہوتی ہیں، کبھی سال میں ایک آدھی، کبھی تقوی صاحب کی بھی ان کی بھی۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ نہ یہ برا مانے کہ نہ تقوی صاحب، چونکہ دونوں پکے نمازی ہیں تو لہذا برا اس وجہ سے نہیں ماننا۔ آج کے دور میں تو یہ بھی خطرہ محسوس ہوتا کہ نام لے دیا گیا تو برا نہ مان جائے کہیں، وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ آگے بات۔ تو خاصیت کیا ہے آئینے کی کہ خود گرد و غبار سے اسے صاف ہونا چاہیے۔ لیکن سماج اور معاشرے کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہو گئی ہے کہ جو بڑا بے دین ہے وہی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ سے بڑا دیندار ہو، جو خود اس کے اندر اچھائیاں نہیں پائی جاتی وہ خود یہ سوچ رہا ہے کہ ساری اچھائیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اسی لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ایک انسان کو دوسرے کی آنکھ کا شیطیر تو دکھائی دے جاتا ہے،
لیکن اپنی کمیاں نہیں دکھائی دیتی ہیں. کمیاں اپنی دیکھنی چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں, تب جا کر جو ہے مومن کا آئینہ ہو سکتا ہے عزیزان محترم. لیکن جو تیسری آئینے کی صفت یہ ہے عزیزان محترم کہ جو تیسری صفت اگر ہم آئینے کی دیکھیں کہ جب آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی شخصیت کا, کسی قدر و منزلت کا لحاظ نہیں رکھتا ہے. جو سامنے آئینہ ہے, آئینے کی خاصیت کیا ہے؟ وہ تصویر کو کسی قدر اور منزلت دیکھ کر بتائے گا کہ صاحب میرے سامنے یہ امیر کھڑا ہوا ہے, یہ غریب کھڑا ہوا ہے. اگر امیر ہے تو اس کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کروں, اگر غریب ہے تو اس کے پورے جسم کو داغدار بنا دوں. بھائی آئینے کی خاصیت کیا ہے؟ اس کے سامنے چاہے بادشاہ کھڑا ہو جائے, اس کے سامنے چاہے فقیر کھڑا ہو جائے, اس کے سامنے چاہے کوئی امیر کھڑا ہو جائے, اس کے سامنے چاہے کوئی نادار کھڑا ہو جائے, وہ سب کو ایک جیسی تصویر دکھاتا ہے. اب پیغمبر کی حدیث کو توجہ سے سنیے کہ پیغمبر کیا فرمائے؟ المومن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. بھائی جب مومن مومن کا آئینہ ہے تو جب کوئی مالدار کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ توجہ فرمائی کہ جب امیر آدمی آ گیا, جب کوئی عہدیدار آ گیا, اب یہی مومن خاموش ہے کہ صاحب ہم کیا کریں, ان سے ہماری رشتہ داری ہے, ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے فلاں لگتے ہیں. ساری زندگی گناہوں میں ملوث دیکھ رہا ہے لیکن کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک غریب آ گیا, اس نے کوئی مکروہ کام انجام دیا, حقہ پانی لے کے اس کے اوپر سوار ہو گیا. تو عزیزان محترم مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ مومن مومن کا آئینہ ہونا چاہیے. جس طرح سے آئینے کی صفت ہے کہ وہ سب کو ایک طرح سے دکھاتا ہے, چاہے امیر آ جائے, چاہے فقیر آ جائے, چاہے غریب آ جائے, چاہے کوئی عہدیدار آ جائے, کوئی منصبدار آ جائے, سب کو ایک چیز ایک طرح سے جیسے تصویر آئینہ دکھاتا ہے, اسی طرح سے مومن کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ گناہ میں ملوث کسی مالدار کو دیکھے تو اس سے کم از کم نفرت تو کرتا ہوا نظر آئے, اسے کم سے کم ہدایت تو کرے. تو لہذا آئینے کی صفت یہ ہے عزیزان محترم کہ سامنے والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, عہدہ کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے عزیزان محترم. لیکن چوتھی صفت جو ہے آئینے کی وہ کیا ہے؟ آئینے کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے, یا ہمارے سامنے آئینہ ہے, جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی دکھاتا ہے, اس سے بڑھا چڑھا کر نہیں دکھائی دیتا. انصاف سے بتائیے, میرے سامنے آئینہ ہے, یہ ہمارے سامنے آئینہ ہے, یہ میری تصویر کو ایسے ہی دکھائے گا کہ مولانا حسین اختر کے سر پر امامہ ہے, چہرے پر اینک لگی ہوئی ہے. یہ ایسا تو نہیں دکھائے گا کہ مولانا نے اینک جو ہے وہ الٹی لگا رکھی ہے. ایسا تو نہیں دکھائے گا کہ صاحب لمبی داڑھی بڑی ہوئی تھی, مونچھیں ایک جو تھی وہ چھوٹی تھی اور ایک بڑی تھی. جیسا ہے ویسا ہی دکھائے گا. اگر میرے کوئی داغ یہاں پر لگا ہوا ہے, ایک ہی داغ تو دکھائے گا, دوسری طرف تو نہیں دکھائے گا. میرے دامن پہ اگر کوئی دھبا لگا ہوا ہے تو ایک ہی دھبا تو دکھائے گا. آئینے کا کمال یہی تو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کر کے دکھائے گا. بھائی مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں ہم نے کسی ایک مومن کی کوئی ایک غلطی دیکھی اور ہم نے اس کی پوری زندگی کو داغدار بنا دیا.
ہم نے پوری زندگی کو داغدار بنا دیا کہ صاحب ان کے اندر تو یہ کمیاں ہیں، ان کے اندر تو فلاں کمیاں ہیں، اور ان کے اندر تو یہ پایا جاتا ہے، ان کے اندر تو یہ نقص پایا جاتا ہے۔ کمیاں تھی 4، انہوں نے پیش کر دی 400۔ مومن اگر مومن کا آئینہ ہے تو کمیاں اتنی ہی بیان کرے جتنی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اسے بیان نہ کرے عزیزان محترم۔ لیکن 5ویں خصوصیت جو ہے وہ آئینے کی کیا ہے کہ آئینہ جہاں انسان کی نقائص اور عیوب کو ظاہر کرتا ہے، کیا اس کی خوبصورتی کو نہیں دکھاتا ہے؟ نہیں، آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں آئینہ کسی عیب یا کسی نقص کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح سے اس کی خوبیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بھئی یہ آئینے کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سماج اور معاشرے میں کیا ہے عزیزان محترم؟ ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک برائی کو ڈنڈورا پیٹتے ہوئے پھرتے ہیں، اس کی 1000 اچھائیاں پسے پش ڈال دیتی ہے۔ جب مومن کا آئینہ ہے تو آئینے کا تو کمال یہ تھا، آئینے کا تو کمال یہ ہے کہ صاحب جتنی اس کے اندر خامیاں تھیں، جتنی اس کے اندر اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس کے اندر عیب اگر پایا جا رہا ہے تو اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ بس یہی ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اچھائی کو بھی بیان کرتا ہے، یہ برائیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جب مومن کے لیے آئینہ ہے، آپ ان کے لیے مومن، وہ آپ کے لیے مومن، وہ آپ کے لیے مومن، جب ایک دوسرے کے لیے مومن کا آئینہ ہے تو کم از کم اتنا خیال تو کرنا چاہیے، ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے، پہلے اس کی اچھائیوں کو بیان کرے کہ صاحب کیا کہنے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، بھئی آپ کا بچہ ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھا چل رہا ہے، اس کی تمام اچھائیاں گنوانے کے بعد اب اگر یہی مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے ان عیوب کی اصلاح ہو، ان نقائص کی اصلاح ہو، اگر آخر میں یہ کہے کہ بھئی ساری اچھائیاں ہیں مگر آپ کے اندر ایک یہ فلاں کمی پائی جاتی ہے، تو یاد رکھیے جب مومن کے لیے آئینہ ہے، جب اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں گی اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور جب کوئی برائی پیش کی جائے گی تو وہ یقین کرے گا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ اپنی اصلاح کرتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے، لیکن نہیں، ہمارے یہاں کیا ہے، ہم سب سے پہلے اس کے عیوب کو پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے اندر تو فلاں برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو فلاں نقص پائے جاتے ہیں، اگر اسی کو بدل کر پیش کیا جائے تو سماج اور معاشرہ اچھا بنتا چلا جائے گا، سماج اور معاشرہ خوبصورت بنتا چلا جائے گا، سماج اور معاشرے میں اچھائیاں پنپتی چلی جائیں گی۔ لیکن عزیزان محترم، ایسا دیکھنے میں بہت کم آتا ہے، انسان ایک غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی 1000 اچھائیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ آئینے کی جو چھٹی خصوصیت ہے، چھٹی خصوصیت کیا ہے کہ آئینہ جو ہمارے سامنے لگا ہوا ہے وہ ہمارے عیوب اور نقائص کو سامنے بیان کرتا ہے یا پیچھے بیان کرتا ہے؟ آپ بتائیے بھائی، جواب دیجئے آپ۔ سامنے۔ بھائی آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی عیب یا کوئی نقص، ہمارے لباس پر کوئی دھبا لگا ہوا ہے تو یہ آئینہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب مومن کا آئینہ ہے، بھائی مومن اگر مومن کا آئینہ ہے تو یہ عیوب اور نقائص کو سامنے بیان نہ کرے، پیچھے نہ بیان کرے۔ صلی علی محمد مومن کے لیے آئینہ ہے، لیکن مقام توجہ یہ ہے
کہ اگر میری کسی نے کوئی غلطی دیکھ لی تو میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کر رہا ہے، کہیں وہاں 10 کے سامنے بیان کر دیا، کہیں وہاں 20 کے سامنے بیان کر دیا کہ صاحب یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کلن بات کر رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے کہ جو صاحب اگر کسی کی کمیاں بیان کرتے ہیں تو پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ یہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دیکھیں میں نے ٹائم نہیں دیکھا، میں ٹائم دیکھنا بھول گیا، 11:45 ہو رہے ہیں، اور یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ میں ٹائم بھول جاتا ہوں، لیکن اندازے سے انشاءاللہ میں اذان ظہر سے پہلے ہی ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مطمئن رہیں، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو مومن کیا ہے؟ مومن کا آئینہ۔ جب مومن کا آئینہ ہے تو آئینے کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ نقائص کو، عیوب کو سامنے بیان کرتا ہے، پیٹھ پیچھے بیان نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب مومن کے لیے آئینہ ہے تو یہ مومن ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ معلوم ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر اسلام جس کے لیے فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ اکبر، غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انصاف سے بتائیے، بد سے بدتر انسان کوئی بھی ہو، کیا وہ زنا کو پسند کرے گا؟ نہیں کر سکتا، اور کم از کم مجمع عام کے سامنے تو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ جو خود زناکار ہوگا وہ بھی یہ کہے گا میں شرم نہیں آئی، اتنے افراد کے درمیان میں اس نے زنا کیا۔ اگر ہمارا رسول پر ایمان ہے، اگر ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے، تو پھر رسول کی یہ حدیث ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ترین جرم ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اتنا بدتر جرم ہے کہ جسے زنا سے بھی زیادہ بدتر بتایا گیا ہے، پھر یہ سماج اور معاشرے میں یہ اتنی برائیاں کیوں پھیل رہی ہیں کہ صاحب غیبت کریں گے؟ پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، آخر میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، غیبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، جبکہ عزیزان محترم جو روایات میں آیا ہے کہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جو انسان کے تمام نیک کاموں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے، یہ گناہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے۔ پوری عبادتیں کی، ایک غیبت میں سب جلا کر خاکستر کر دی۔ جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، کولو کے بیل کی طرح کہ جو صبح میں چلا تھا شام کو وہیں کھڑا ہوا ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لی، دعائیں پڑھ لی، مناجاتیں پڑھ لی، اعمال کر لیے، لیکن ایک غیبت کرنے کی وجہ سے رسول کے فرمان کے مطابق تمام جتنے نیک کام کیے تھے وہ غیبت کرنے کی وجہ سے سب آگ جس طرح سے لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، سب ہم نے خاکستر کر لیے۔ عزیزان محترم، غیبت یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ واقعاً ہمیں اس طرح متوجہ رہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ غیبت کرنے والا ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں غیبت کر کے بہت بڑا عزت دار بن جاؤں گا۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ سامنے والے کی توہین کر رہے ہیں تو کل آپ اپنے آنے والی نسلوں کی، اپنی ہی نہیں اپنی آنے والی نسلوں کی بے عزتی کے لیے آمادہ رہیے۔ اس لیے کہ آج آپ ایک کی عزت اتاریں گے، اللہ تمہاری نسل سے ہی عزت کو ختم کر دے گا۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے اور یقین ہے، اگر رسول کے اوپر یقین اور ایمان ہے، آپ چند جملوں کی خاطر یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب ہم فلاں کی غیبت کر کے بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھوں میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر عزت اور ذلت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو فرعون سب سے بڑا عزت دار ہوتا،
لیکن فرعون و نمرود و شداد و حامان کو اللہ نے واصل جہنم کرنے کے بعد دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو زندگی دنیا کے اندر گزارو تو دیکھو جسے ہم زوال دے دیتے ہیں کوئی اسے عروج نہیں دے سکتا، اور جسے ہم عروج دیتے ہیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کربلا کا میدان ہے۔ بھائی یزید کو یہی تو فخر تھا کہ میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس جاہ ہے، میرے پاس تاج ہے، میرے پاس تخت ہے، میرے پاس حکومت ہے۔ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے حسین کو اگر قتل کر دیا تو میں بہت بڑا عزت دار بن جاؤں گا۔ اللہ نے یزید کی حکومت تخت و تاج ختم کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ایک پیغام دیا کہ دیکھو جب یزید اتنی بڑی حکومت رکھنے کے بعد حسین کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ اللہ نے یہ پیغام نہیں دیا تو میسج نہیں دیا تو اور کیا ہے؟ ہم کربلا سے کیا پیغام لیتے ہیں، کیا میسج لیتے ہیں؟ کیا عزت اور ذلت تمہارے ہاتھوں میں ہے؟ عزت دینے والا اللہ ہے۔ جس اللہ نے حسین کو اور حسین کے چاہنے والوں کو عزتیں بخشی تھی، آج دنیا کی سپر پاور چاہ رہی ہے کہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، لیکن یہ آج کی تاریخ شاہد ہے کہ جو شیعہ حیدر کرار کو دنیا کے اندر جو عزت ملی ہے نہ وہ یزید کو کل ملی تھی نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آج تاریخ شاہد ہے کہ جو شیعہ حیدر کرار کو آج عزت نصیب ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے، تو لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم آئینے کی جو صفات ہیں وہی صفات جو پیغمبر اسلام نے بتائی ہیں کہ المومن مرأۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اگر ہم ساتویں خصوصیت آئینے کی دیکھیں کہ ساتویں خصوصیت کیا ہے عزیزان محترم، تو لہٰذا آئینے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں، انصاف سے بتائیے یہ میری تصویر کو خاموشی کے ساتھ بیان کر رہا ہے یا اس میں سے آواز نکل رہی ہے کہ آپ کے چہرے پر چشمہ لگا ہوا ہے، آپ کے امامہ اس طرح سے لگا ہوا ہے، دوش پر ردا پڑی ہوئی ہے، کوئی آواز تو سنائی نہیں دے رہی آپ کو؟ نہیں بھائی، شیشے کا کمال یہی ہے، شیشے کا کمال یہی ہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ عیب کو بیان کرتا ہے۔ بھائی مومن مومن کا آئینہ ہے، بھائی جب پیغمبر نے بتا دیا مومن مومن کا آئینہ ہے تو یہ مومن جب کسی مومن میں عیب دیکھتا ہے تو یہ چیخ چیخ کر کیوں بیان کرتا ہے؟ چیخ چیخ کر بیان کرنا یہ بتا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اگر ہوتے تو آپ کو چیخنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ آپ کہیں نہ کہیں اپنا دامن بچانا چاہ رہے ہیں کہ میں فلاں کے عیب بیان کر دوں تاکہ میرے عیب جو ہے وہ چھپے رہ جائیں، لیکن یاد رکھیے عیب کسی کا کوئی چھپا نہیں رہتا۔ اگر کنویں کے اندر بھی کوئی عیب کرتے ہیں تو پروردگار عالم اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ توجہ عزیزان محترم، لیکن آئینے کا ایک کمال کیا ہوتا ہے؟ آئینے کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آئینے کو توڑ بھی دیا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں، یہ گر جائے آئینہ اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم نے ایک ٹکڑا اٹھایا تو جیسے پورا سالم شیشہ ہماری تصویر کو دکھا رہا تھا، وہی چھوٹا ٹکڑا بھی ہماری تصویر کو دکھائے گا۔ بھئی یہ ہے آئینے کی صفت، یہ ہے آئینے کی خاصیت کہ اگر یہ کھیل کھیل بھی ہو جائے
آپ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ میرے چہرے کے اوپر کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ ہمارے چہرے کو، ہمارے مورے کو، ہمارے لباس کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں تمام مومنین کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کسی مومن کو جھڑک دیا جاتا ہے، دل توڑ دیا جاتا ہے، تو آپ پژمردہ نہ ہو، آپ اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ آپ کو جو کام دے دیا گیا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنا، آپ اصلاح کرتے رہیے، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرماتا رہے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، اب نوی خاصیت شیشے کی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم شیشے میں اپنی تصویر کو، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری تصویر کو جیسے ہی دکھا رہا ہے، ہم نے اپنے سامنے سے شیشہ ادھر کر لیا۔ انصاف سے بتائیے کیا اب بھی ہماری تصویر دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ ادھر سے تصور کر لیجئے، آپ ادھر آپ اپنی تصویر دکھا رہے ہیں، میں نے اس کا رخ موڑ لیا، کیا اب بھی یہ آپ کی تصویر دکھائے گا؟ بھئی شیشے کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک سامنے رہتا ہے یہ برائیوں کو بتا دیتا ہے، عیب اور نقص کو بتا دیتا ہے، اور سامنے سے جیسے ہی ہٹا یہ اپنے اندر سے تمام عیوب مٹا دیتا ہے۔ بھئی مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے کسی کا کوئی عیب آ جائے، اب یاد رکھیے اسے ہم اپنے دل کے اندر نہیں چھپا کے رکھنا چاہیے کہ صاحب فلاں کے اندر تو اتنے عیب پائے جاتے ہیں، فلاں کے اندر اتنے عیب پائے جاتے ہیں۔ یہ چھپا کر رکھنا یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ جب شیشے کے مانند ہے ایک مومن، تو جیسے ہی وہ ہٹا ختم ہو جانا چاہیے کہ صاحب نہیں وہ چلا گیا، اب ہمارے سامنے اس کے کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے اس نے آپ کے پاس سے اٹھتے وقت اللہ سے توبہ کر لی ہو، اس نے توبہ کر لی، وہ بخشا گیا، لیکن آپ نے اپنے دل کے اندر رکھ لیا، جس سے کینہ پنپا، جس سے حسد پنپا، جس سے بغض دل کے اندر آیا، اتنے گناہ تمہارے دل کے اندر آئے، اس کی مغفرت ہو گئی، تم گناہگار بن گئے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، ایک آخری جو صفت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آئینے کی آخری صفت کیا ہے کہ آئینہ جب ہمارے عیوب کو، ہمارے نقائص کو اور ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے بتاتا ہے، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے مانگ نکلی ہوئی ہے تو مانگ کی اصلاح کریں، خط بڑھا ہوا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ خط کی اصلاح کرا لینی چاہیے۔ لباس پہ کوئی داغ اور دھبا لگا ہوا ہے دھلوا لینا چاہیے، دوسرا تبدیل کر لینا چاہیے۔ آئینے کی یہی تو صفت ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ تو نہیں کرتے کہ ہم جب تیار ہو کر جا رہے ہیں کہیں شادی بیاہ کے لیے، باہر نکل رہے ہیں تو ہم نے شیشے کو دیکھا اور اپنا ساری چیزیں سنواری، ٹھیک کریں، اور پھر اٹھایا شیشے کو اور زمین پر دے مارا۔ کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں کرتا نا۔ سب کا جواب نہیں ہے کہ صاحب یعنی شیشے کی خاصیت کیا ہے کہ آپ جب تک اس کے اندر تصویر دیکھیں گے وہ آپ کے عیب کو بیان کر رہا ہے تو اسے توڑا نہیں جاتا ہے بلکہ اسے سنگوا کے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ آئندہ بھی یہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو ہمیں بتا سکے۔ اب اگر آج کے دور کے اندر اگر ایک مومن دوسرے مومن کی اصلاح کر رہا ہے تو یاد رکھیے پھر شیشہ جب توڑا نہیں جاتا تو آپ مومن کے دل کو کیوں توڑ رہے ہو؟ دل المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ تو لہذا جب ہم اتنا کرتے ہیں کہ اس سے اپنے نقائص، اس سے اپنے عیوب
کو دیکھنے کے بعد اسے سنوار کر رکھتے ہیں، اسے سجا کر رکھتے ہیں۔ آئندہ بھی ہمیں کام لینا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے اندر بڑی مصیبت تو یہ آ گئی مبلغین کے سامنے کہ صاحب اگر کسی کی اصلاح کی جائے، اصلاح کرتے کرتے تھک جائے آدمی، آخر میں جواب یہ مل رہا ہے کہ وہ سامنے والا شیشہ توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے، کوئی بھی مبلغ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئنا ہے تو بجائے سنوارنے کے اس کی طرف بلا وجہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ صاحب ان کے اندر تو یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، لہذا توڑ دیا جائے، کسی طرح سے انہیں زوال پذیر کیا جائے، عہدے سے معزول کیا جائے، کسی طرح سے ان کے ہاتھ میں سے رزق چھین لیا جائے۔ یاد رکھیے رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، نہ رزق کسی کے چھیننے سے چھنتا ہے اور نہ کسی کے اضافہ کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنا رزق جہاں کا لکھ دیا ہے، جب ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے تو عزیزان محترم پھر ہمیں کم از کم اتنی تو سمجھ آنی چاہیے، اتنی تو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک برادر مومن جب مومن کے لیے آئنا ہے، وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، اٹھا کے ہم ہی اس کے اوپر سوار ہو گئے کہ صاحب آپ ہماری کیا اصلاح کرنے چلے ہیں؟ حاجی جی ہم بتائیں گے آپ کتنے حج کیے ہوئے ہیں، اگر میں بھی نہ بتاؤں آپ کو تو لہٰذا یہ دل میں خیال کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کے عزیزان محترم یہ خام خیالی چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ نہ جانے اس وقت موت آ جائے، کل موت آ جائے، کب موت کا بلاوا آ جائے، کب ہمیں رخصت ہونا پڑ جائے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس رسول کی حدیث کے آئینے میں اپنے پورے جسم کو دیکھتے چلے جائیں اور پھر اپنی زندگی کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو آخرت میں ہمارے لیے مفید ہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، بڑے بڑے سلاطین وقت زندہ نہ رہے، بڑے بڑے حکمران اس دنیا کے اندر نہ رہ سکے، تو لہٰذا لمحہ فکریہ ہے، کم از کم اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے کہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے اندر یہ خامی پائی جاتی تھی، آپ نے میری اصلاح کر دی۔ نہ یہ کہ آپ اس کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائیں، اس کے زوال کی آپ دعائیں کرنے لگ جائیں، اس کے زوال کے لیے آپ کوشاں ہو جائیں۔ یاد رکھیے اگر آپ کسی کا زوال چاہیں گے تو زوال دینے والا اللہ ہے، اس نے آپ کو اگر زوال دے دیا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے واقعات کو ویسے نہیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا زوال چاہا ہے تو اس کے گھر میں آج کوئی چراغ جلانے والا موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جس لمحہ بھی کسی مظلوم کی آہ اللہ تک پہنچ جائے تو وہ اللہ مظلوم کی آہ کو اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی سنتا ہے کہ وہ پھر عذاب اگر نازل کر دے تو اس سے کسی کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ کربلا کا واقعہ ہو یا کربلا سے پہلے کے واقعات ہوں، یہ صرف ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہیں۔ بس عزیزو، ہمیں آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے۔ کل ایک جوان ہمارے درمیان میں موجود تھا، آج وہ جوان ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی الفت یہاں کھینچ کر لے آئی کہ چلا جائے، باپ کو پرسہ پیش کیا جائے، دادا کو پرسہ پیش کیا جائے، بھائیوں کو پرسہ پیش کیا جائے، ایصال ثواب پہنچایا جائے۔ لیکن عزادارو، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں دادا کو تعزیت دوں یا باپ کی خدمت میں تعزیت پیش کروں، لیکن ہر مثال کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ ہر مثال، اگر کربلا والوں کا غم ہمارے سامنے نہ ہوتا تو واقعاً اہل خانہ کے لیے ایسے ایسے غم پہاڑ سے بھی زیادہ بڑے ہوتے۔ لیکن اگر ہمارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو وہ واقعات کربلا کر سکتے ہیں۔
کربلا میں امام حسین میں اہل و عیال پہنچ چکے. صبح عاشور نمودار ہوئی. ایک مرتبہ امام حسین نے صبح نمودار ہونے سے پہلے جب اذان کا وقت آیا تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو آواز دی, بیٹا علی اکبر آؤ اذان دو. علی اکبر چلے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر, علی اکبر کی آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچی. جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب لیلا کو آواز دی, بھابی لیلا, بھابی ام فروا, بہن کلثوم, رقیہ, فضہ, آؤ میرے خیمے میں آ جاؤ, دیکھو میرا لال علی اکبر اذان دے رہا ہے. علی اکبر کی اذان سنیں. عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی بیبیاں جناب زینب کے خیمے میں آئیں, جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر, تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بلایا, فضہ ذرا ایک پیغام میرے بھائی تک پہنچا دو, میرے بھائی سے جا کر کہو کہ علی اکبر سے کہے کہ بیٹا علی اکبر ذرا اذان بلند آواز میں دے, اس لیے کہ خیمے میں تمہاری مائیں اور بہنیں تمہاری آواز کو سننا چاہتی ہیں. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. جیسے جناب فضہ نے امام حسین سے جا کر کہا, امام حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تمہاری مائیں اور بہنیں خیمے میں موجود ہیں, تمہارے اذان کی آواز سننا چاہتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ کہا ذرا بلند آواز سے اذان کہو. علی اکبر نے آقا حسین کے جملے کو سنا. سننے کے بعد ایک مرتبہ کہا بابا آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہوں, تاکہ یہ میری آواز میری مائیں اور بہنیں ارے خیمے میں سنے, اور یہ میری آواز مدینے میں میری بہن سغرا سنے. اجرکم اللہ. عزادارو ادھر امام حسین نے دعا کی, ادھر علی اکبر نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر بلند آواز سے کہا, ادھر مدینے کی گلی اور کوچوں میں ارے علی اکبر کی صدائے تکبیر ایک مرتبہ فضا میں دوڑتی ہوئی سغرا کے کانوں میں پہنچی. جیسے جناب سغرا کے کانوں میں علی اکبر کی اذان کی آواز آئی, ایک مرتبہ جناب ام سلمہ سے کہا اے نانی اماں, اے نانی اماں ذرا سن کر دیکھو میرا بھیا علی اکبر آ گیا ہے, اس لیے کہ بھیا علی اکبر کی اذان کی آواز ارے میرے کانوں میں آ رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. عزادارو لیکن جناب علی اکبر جانتے ہیں کون علی اکبر, کہ جو شبیہ پیغمبر تھا, لیکن جب اجازت کے لیے آقا حسین کی خدمت میں آیا ہے تو معلوم ہے کہ آقا حسین نے کیا فرمایا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ پہلے خیمے میں جا کر سب سے رخصت ہو لو. آقا حسین نے کسی اور شہید سے یہ نہیں فرمایا, علی اکبر ہی سے کیوں فرمایا کہ جاؤ بیٹا پہلے اہل حرم سے رخصت ہو لو. عزادارو ممکن ہے امام حسین جانتے تھے کہ علی اکبر کو جناب زینب نے 18 سال بڑی مصیبت اور بڑی مشقت سے پالا تھا, لہٰذا زینب سے بھی اجازت لینا ضروری تھی, ماں سے رخصت ہونا بھی ضروری تھا,
بہنوں سے رخصت ہونا ضروری تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جناب علی اکبر بہنوں سے کس طرح رخصت ہوئے، ماں کو کس طرح سے الوداع کیا، جناب زینب سے کس طرح سے رخصت ہوئے۔ البتہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر جب نکلنا چاہتے ہیں تو جناب علی اکبر کے ابا کے دامن کو کوئی کھینچتا ہے، کوئی پیروں سے لپٹا ہوا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب سکینہ ہوں گی جو علی اکبر کے پیروں سے لپٹتی ہوں گی۔ کہا بھیا علی اکبر، ارے سکینہ کو کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ۔ ہاں آزادارو، علی اکبر اہل حرم کو رخصت کر کے ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں آئے۔ کہا بابا جان مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آزادارو انصاف سے بتائیے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب کڑیل جوان باپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا اور عرض کی ہوگی کہ بابا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ میرا تو خیال ہے اگر کوئی اور ہوتا تو دل کو سنبھال نہ سکتا، اس لیے کہ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں، میری اولاد میرا جنازہ اٹھائے، اور اگر اپنے دل کو سنبھال بھی لیتا تو عزادارو پھر وہ اجازت دینے پر آمادہ نہ ہوتا۔ لیکن عزادارو وہ حسین سا صابر امام اپنی گردن کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو آمادہ کرتے ہیں، میدان قتال کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جب میدان قتال کی طرف جانے لگتے ہیں تو امام حسین آسمان کی طرف اپنی نظروں کو بلند کر کے کہتے پروردگار تو گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں میرا وہ کلیل جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول کی شبیہ تھا۔ ارے جب ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں آزادارو، اور ایک مرتبہ جب علی اکبر کو رخصت کر چکے علی اکبر چلے، آزادارو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کچھ دور چلنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کی باغ کو روکا۔ روکنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، یا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے میرے بیٹا، اے کلیل جوان، ارے دل نہیں مانتا بیٹا علی اکبر، ارے جب تک تیرا میرا سامنا رہے، جب تک مڑ مڑ کر دیکھتے جانا تاکہ میں تیری زیارت کرتا رہوں۔ آزادارو میرا خیال ہے کہ جب تک علی اکبر کا امام حسین کا سامنا رہا ہوگا علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے ہوں گے، لیکن جب لشکر کی صفوں نے آڑ کر لی ہوگی آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں پہنچے، ظالموں کے درمیان میں ادھر امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین کی نگاہ ایک مرتبہ خیمے کی طرف اٹھی تو کیا دیکھا کہ جناب لیلا خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ جناب لیلا نے امام حسین کے چہرے پر تغیر دیکھا اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا، آقا کیا میرے بیٹے کی خیریت تو ہے؟ ممکن ہے امام حسین جناب لیلا کو خیمے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کہا ہاں لیلا تیرے بیٹے کی خیریت ہے، لیکن ایک مقابلے پر بڑا بہادر پہلوان آیا ہے۔ میرے نانا کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، جاؤ خیمے کے اندر جاؤ، علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ عزادارو جناب لیلا ارے خیمے کے اندر آئی، بچوں کو اکٹھا کیا، کہا اے بچوں ارے دیکھو میں علی اکبر کے لیے دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ ادھر علی اکبر کی ماں نے دعا کی، دعا مستجاب ہوئی۔ عزادارو علی اکبر نے بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 120 ناریوں کو واصل جہنم جب کر چکے تو عزادارو ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا۔ جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور جب دیکھا
کہ یہ فوجی بھاگ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ راستہ بناتے ہوئے آقا حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا بابا پیاس کی شدت کی گرمی، جوانی کا عالم، دشمنوں کی کثرت، بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا جان اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے لڑتے ہیں۔ عزاداروں اب ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر جملہ سنیے گا۔ امام حسین نے جیسے جناب علی اکبر کے جملے سنے کہا میرے لال ارے اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے جیسے امام حسین کے دہن میں اپنی زبان مبارک دی، فوراً باہر نکال لی، کہا بابا جان ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے ایک مرتبہ کہا اے میرے لال یہ انگوٹھی لو اپنے منہ میں رکھو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ جناب علی اکبر نے انگوٹھی کو دہن میں رکھا، کہا جاؤ بیٹا اب تمہیں نانا جان حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ علی اکبر ایک مرتبہ پھر میدان قتال میں پہنچے، بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اب عزاداروں ارے چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہوئے۔ ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں آ کر لگا، ایک مرتبہ آواز دی یا بتاؤ علیکم منی سلام، بابا جان میرا آخری سلام۔ حسین نے جیسے اتنا سنا یا علی کہتے کہتے آگے بڑھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے، آزادارو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جوان فرزند ورچھی کی یعنی کھائے ہوئے خون میں غلطیدہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام حسین بیٹھنے کے بعد علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، چہرے اقدس سے خون کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے بابا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ نظریں اوپر کی طرف کی، کہا میرے لال کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا جان نانا جان رسول خدا تشریف فرما ہے، میرے جد بزرگوار ارے میرے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہے، میری جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا موجود ہے، دو کاسے آپ لیے ہوئے ہیں کہ میرے لال بیٹا علی اکبر یہ ایک جام تمہارے لیے ہے اور ایک تمہارے بابا حسین کے لیے ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ادھر علی اکبر کی کراہت شروع ہوئی۔ جناب امام حسین نے معلوم کیا بیٹا علی اکبر یہ کرا کیوں رہے ہو، یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ تو ایک مرتبہ عزادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا ارے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی ہے جس سے درد کی شکل پیدا ہو رہی ہے۔ عزادارو اتنا سنا امام حسین نے آستین کو پلٹا، نجف کا روکیا، یا علی کا نیزے کی علی کو پکڑ کر کھینچا، علی کے ساتھ کلیجہ نکل آیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار العمر اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کبھی حق زہرا ابیہا اولادہا ولوہا
مرحوم کی مغفرت فرما، پروردگار مرحوم کے تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں مرحوم کے تمام عزیز و اقارب، خصوصاً دادا صاحب، والد صاحب اور بہنیں بھائیوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار یہ واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کو حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، جملہ آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے علماء اعلیٰ مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ